بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ میں ہوں محمد جعفر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدینہ ولاگ۔ تو سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں ایسی بابرکت جگہ، مدینہ کی طریق میں اول مقام رکھتا ہے۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہے سلمان فارسی کا باغ، اور اس باغ کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کا، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور صحابہ کرام کی مدد پر آزادی ملی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آزادی ہو جائے تاکہ دین کی خدمت کر سکیں۔ یہ تو تھی ان کی محبت دین کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنے مالک سے آزادی کی شرط رکھی۔ مالک نے کہا 300 کھجور کے درخت لگاؤ جو پھل دینے لگے، اور ساتھ ہی 40 اقیہ یعنی چاندی دو، تب جا کر تم آزاد ہو سکتے ہو۔ تو ایک غلام کے لیے یہ سب کچھ کرنا ناممکن تھا۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کی مدد کرو۔ ہر صحابی کچھ نہ کچھ کھجور کے پودے لے کر آئے، یہاں تک کہ 300 مکمل ہو گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ہر پودا زمین پر لگایا اور دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ معجزہ یہ ہوا کہ سارے درخت اگلے ہی سال پھل دینے لگے، حالانکہ عام طور پر کھجوریں کئی سال یعنی 3-4 سال لگ ہی جاتا ہے، اس کے بعد جا کے پھل دیتے ہیں وہ۔ باقی بچ گئی 40 اقیہ۔ اب صرف 40 اقیہ چاندی باقی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں سے سونے کا ایک ٹکڑا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا یہ اپنے مالک کو دے دو۔ تو انہوں نے جا کر اپنے مالک کو دیا، اور جب وزن کیا گیا تو وہ بالکل 40 اقیہ نکلا، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا حضرت سلمان فارسی کے باغ کا قصہ، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، قربانی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ باغ ہے جو میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے یہاں کے کھجور لگائے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دیکھیں، یہ سارے زائرین موجود ہیں۔ کھجور کی دکان بھی ہے، یہ دیکھیں۔ ماشاء اللہ۔ تو ابھی ہم موجود ہیں بیر فقیر۔
یہ ہے بیر الفقیر. اس کا جو قصہ ہے وہ کچھ یوں ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ اس کنویں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی پانی نوش فرمایا. اس کنویں کا پانی مدینے والوں کے لیے برکت و سہولت کا ذریعہ تھا، اور یہاں غربا اور مساکین آ کر پانی پیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اسی لیے اسے بیر فقیر کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جیسے پہلے تھا. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں. ماشاءاللہ. وہ کہتے اس بیر کا پانی ہے ایسے. یہ تو اللہ عالم، مجھے بھی اتنی انفارمیشن نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتا سکوں. حقیقت میں ہو الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان چیزوں کو دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آج کے ولاگ کا کرتے ہیں یہیں پہ اختتام. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ولاگ ہمارا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.